oversensitive at the other here. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. وما علينا إلا البلاغ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرات گرامی، ہمارے انتہائی محترم و محسن جو مہمان گرامی ہیں، پاکستان سے تشریف لائے ہیں، بہت جلد ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے، وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. یہ جو ہمارا پروگرام جاری اساری ہے، اس کی پہلی نشست علامہ عمران منیر صاحب کے خطاب پر مکمل ہوئی ہے، اور اب اس کی دوسری نشست کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوگا. یہاں میں وقت کی مناسبت سے ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں اور ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں انتہائی مختصر وقت میں. وہ اعلان یہ ہے کہ جس طرح بار بار آپ سے پہلے بھی یاد کیا گیا ہے، اور اس ادارے حاضہ میں، اس مسجد میں جو پڑھائی کا شیڈول ہے، جو پڑھائی کا نظام ہے، اس کے بارے میں انہیں اشتہار جو ہیں وہ دونوں دروازوں کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ ٹائم ٹیبل کا جو شیڈول ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ آپ دفتر سے بھی لے سکتے ہیں، اور جلسے کے ختم ہونے کے بعد اگر کوئی ٹائم ٹیبل کا شیڈول دوست لینا چاہتا ہے تو وہ یہاں لے سکتا ہے. یہ بات میں اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ اب وقت جو دن کافی بڑھ گیا ہے، تو پہلے وقت تھا بچوں کا روزانہ یعنی سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات کو 1 بجے سے 4 بجے تک وقت ملتا تھا، لیکن اب یہ 2 گھنٹے میں اضافہ ہو، یعنی 1 بجے سے 6 بجے تک یہ حفظ اور ناظرہ کی کلاسیں جو ہیں یہ جاری رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ 11 بجے سے 1 بجے تک ہفتہ اور اتوار یعنی لارڈے اور سنڈے کو یہ اسپیشل کلاسز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ درس نظامی اور دوسری جتنی بھی یہاں شعبہ جات چل رہے ہیں، تجوید و قرات ہے، بالخصوص جو ہر اتوار کو بعد نماز ظہر، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن ہوتا ہے. استاد العلماء حضرت علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب جو آپ کی مسجد کے امام و خطیب ہیں، وہ ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن دیتے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ شریف کا جو درس چل رہا ہے تو اس میں آپ بھرپور شرکت کریں، خود بھی آئیں اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لائیں. یہ بات قابل افسوس ہے کہ اتنے بڑے جید عالم دین قرآن حکیم سے موتی چن چن کر وہ پیش کر رہے ہوں، بیان کر رہے ہوں، اور سننے والے 50 سے 60 یا 100 آدمی بیٹھا ہوا ہو. تو سامعین، اس کے لیے دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے آج کی محفل کی وساطت سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ضرور وقت نکالیں اور درس قرآن میں ضرور شریک ہوں. بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سب اس درس میں آئیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. تو اب مختصر تلاوت اور 1-2 خصوصی نعتیں، اور اس کے بعد علامہ صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا. پوری توجہ سے بیٹھیں، دلچسپی سے بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ آپ کا بیٹھنا عبادت ہے اور یہ رائے گاہ نہیں جائے گا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمیں ہمارے لیے دنیا کے اندر عزت اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ حاصل کرتے ہیں. میرے انتہائی محترم و حسن بزرگ اور مشہور سناخان عاشق رسول جناب ارشد محمود تارڑ صاحب الحمدی وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں حاضری پیش کریں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ حاصل کرنے کے لیے اس مشہور سناخان کو دعوت دینے جا رہا ہوں. جناب علامہ مولانا قاری محمد امجد دشمنی صاحب وہ تشریف فرما ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ نعت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ
سائے سے آئے ہوئے مہمان جناب محمد عباس رضا قادری صاحب، گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، میں میزبانوں کی طرف سے آپ آگے تشریف لائیں جناب۔ محبت و عقیدت سے درود شریف کا نظرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشی اور جشن کا ماحول ہوتا ہے تو ہر ایک جو اپنی اپنی فرمائش کرتا ہے، لیکن چونکہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سب کی فرمائش پوری تو نہیں ہو سکتی۔ بہرحال انتظامیہ کی طرف سے اور چند دوستوں کی طرف سے جو پروگرام ہے انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر میں انشاءاللہ پیش کروں گا، تاکہ علامہ صاحب کے خطاب سے پہلے یہ آپ کے نور کے پھول اس سینوں کے اندر اور جو ہے وہ جگمگاہٹ اور مہک اٹھے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آقا کا میلاد جو ہے اس کے اندر آپ کی روح اور بھی تازہ ہو جائے اور جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ مہمان پاکستان کا جو ہے وہ محبت کے ساتھ جو ہے وہ خطاب سماعت فرما سکیں۔ ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزم سجدی جتھے میلاد دیے، بزم سجدی جتھے میلاد دیے، رحمت خاص رب العلا کردا، اللہ اس دی جھولی نو بھر دیندا، وہ جیڑا سونے دے بوئے تے صدا کردا، او دے لبانو آکے جبریل جمدا، او جیڑا سونے دی صفت و ثنا کردا، نات یوز دی کیوں نہ مقصود بنیے، وہ ہے تعریف جس دی خود خدا کردا، ہے تعریف جس دی خود خدا کردا۔ اور آخری ربائی اور یہ پیغام بھی ہے کہ آ جا نبی کریم دے در اتے، آ جا نبی کریم دے در اتے، ہے قرآن اندر اے فرمان آیا، پنجواں سپارہ ہے قرآن اندر اے فرمان آیا، آجا نبی کریم دے در اتے، ہے قرآن اندر اے فرمان آیا، جس وچ کمی کوئی نہیں، جس وچ ریب کوئی نہیں، بے مثال لے کے سونا شان آیا، اور جس تک نبی رسول کوئی پہنچا نہیں، اور رحمت لے کے او شاہ جہان آیا، ہے رفانہ دی شان مقصود دس دی، او شان نبی وچ سارا قرآن آیا، شان نبی وچ سارا قرآن آیا۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ زیرا زبران اوہ شدہ مدہ، اوہ سب شان اوہ نبی وچ آیا،
سلام تسا دے تے لکھ درود ہزارا لکھ صلات آقا سلام تسا دے تے لکھ درود ہزارا تے قدر نبی دا ہوئے کی جانن تے دنیا دا رکمیلے ہوئے قدر نبی دا ہوئے جانن والے تے سونگے وچ مدینے تے قدر نبی دا ہوئے کی جانن اور نجدی لوگ کمینے اور تے قدر نبی دا اے سارے سنی جانن اور تے صاف جنا دے سینے تکبیر رسالہ حیدری ثنا خان مصطفیٰ علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی اور قدر نبی دا بس سنی جانن کیونکہ صاف ناز سینے اب میں بلا تمہید یہ نعت پڑھ رہا ہوں لیکن اس نعت کو مجھے تمہید باندھنی پڑے گی میں نے اس پر تھوڑی سی محنت کی ہے تو حق بنتا ہے کہ تھوڑی سی تمہید باندھی جائے آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور سب کا ذوق تازہ اور باغ پھول اور مہک جو اٹھے تاکہ سب کے انشاءاللہ ایمان کا جذبہ جو قربان چلے گا انشاءاللہ میں یہ نعت پڑھ رہا ہوں اور نعت میں نے یہ پڑھی تھی کینیڈا میں مسجد کے اندر بہت سارے دوستوں نے فرمایا کہ یہی نعت پڑھی جائے اور اس نعت کا عنوان ہے تورا مصرع ہے مطلع ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قرآن پاک کی یہ آیت ہے وَرَفَعْنَا بلند بات سے پڑھی ہے وَرَفَعْنَا ابھی آپ پڑھ لیں کیونکہ میں نے پوری نعت کے اندر یہ آیت آپ سے پڑھوانی ہے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے اس سے تو مطلب لا علم نہیں ہے کیا پڑھیے وَرَفَعْنَا یہ نعت پڑھ رہا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ ہے ہی آیت ہی نعت ہے نبی کی اور اس آیت کے ساتھ ساتھ جو شاعر نے اس کے اندر موتی پروئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ بیان کروں گا جو شعروں کے اندر ہیں میں نے جب اس آیت پر غور کیا تو اس آیت کے حروف بنتے ہیں 12 بولیے کتنے حرف بنتے ہیں 12 حروف بنتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اللہ نے یہ آیت نبی کی شان کے اندر نازل فرما کر یہ لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں یہ آیت نبی کی نعت بھی ہے اور ساتھ نبی کے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے میں نے اس کو نازل کر دیا یہ میلاد مصطفیٰ بھی ہے یعنی فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو میں نے اپنے محبوب کو کائنات کے اندر بھیجا ہے اس لیے میں نے اس آیت کے حروف بھی 12 بنا دیے 12 حروف بولیے کتنے حروف ہیں 12 اور آپ کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کے حروف بھی 12 ہیں بولیے اس کے حروف بھی 12 ہیں اور محمد رسول اللہ کے حروف بھی 12 ہیں لیکن اس 12ویں والے کا فیض 12ویں والے کو ماننے والوں تک پہنچتا ہے اس لیے میں نے جب غور کیا تو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق کے حروف بھی 12 عمر ابن الخطاب کے حروف بھی 12 حضرت عثمان ابن عفان کے حروف بھی 12 علی ابن ابی طالب کے حروف بھی 12 حضرت امام حسن مشتبہ کے حروف بھی 12 امام حسین شہید کے حروف بھی 12 سیدہ خاتون جنت کے حروف بھی
हाजी गुलाम रसूल, इसके हरूफ भी 12, मोहम्मद अरशद तारड़ के हरूफ भी 12 और हाफिज मोहम्मद नासिर के हरूफ भी, हाफिज शबीर अहमद के हरूफ भी 12, मोहम्मद तारिक अमीन के हरूफ भी और शेख इमरान मुनीर के हरूफ भी। ये वो लोग हैं जो मस्जिद की जीनत हैं, जिन तक 12वीं वाले का फैज पहुंच रहा है, मैं उनके नाम गिन रहा हूं और आपको भी मालूम नहीं रखूंगा, कहीं तो पता नहीं हमारा नाम नहीं आया। ये सारे लोग तो हैं, लेकिन गुलामाने मुस्तफा के हरूफ भी, बोलिए गुलामाने मुस्तफा के हरूफ भी और सना खाने मुस्तफा के हरूफ भी 12। अल्हम्दुलिल्लाह हम 12वीं वाले के मानने वाले हैं। वरफ़अना लका ज़िक्र के हरूफ भी। अब आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे, मैं बिला तखीर पढ़ रहा हूँ क्योंकि इतने ये 12वीं वाले का फ़ायदा है। अब आप जो है मुझे बार बार कहना ना पड़े, मस्जिद नबी के मिलाद से दूर जाए और आका गुंबद खज़रा के अंदर अपने गुलामों के इस ज़िक्र पाक को सुनकर खुश हो जाए और अल्लाह भी फरिश्तों पर फख्र करे, देखो मेरे नबी के गुलाम मेरे नबी का जश्न मिलाद मना रहे हैं। पढ़िए वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, पढ़िए वरफ़अना लका ज़िक्रक। आका ज़िक्र ऊंचा है तेरा बेशक, ज़िक्र ऊंचा है तेरा बेशक। वरफ़अना लका ज़िक्रक, पढ़िए वरफ़अना
मौत के है बाद रोज़े में हयात, मौत के है बाद रोज़े में हयात, भेजे तुझ पर सलाम व सलात, भेजे तुझ पर सलाम व सलात, जिन्नो इंसान हूर मलक वरफाना लका ज़िक्रक, वरफाना लका ज़िक्रक। और तेरी उंगली का इशारा आका, तेरी उंगली का इशारा कर माता दो पारा, कर माता दो पारा, जोड़ दे फिर जो दो पारा, जोड़ दे फिर जो दो पारा, और मुँह जाए काफिरों के लटक, वरफाना लका ज़िक्रक, पढ़िए वरफाना लका ज़िक्रक। और तेरे असहाब तेरे प्यारे आका, तेरे असहाब तेरे प्यारे, और तेरे अहले बैत सारे, और तेरे अहले बैत सारे, आका तू है सूरज वो चांद तारे, तू है सूरज वो चांद तारे, चांद तारों में तेरी है चमक, वरफाना लका ज़िक्रक, आका वरफाना लका ज़िक्रक। ज़िक्र ऊंचा है तेरा बेशक, ज़िक्र ऊंचा है तेरा बेशक, और तुझ पे कुर्बान मेरी जान तक, आका तुझ पे कुर्बान मेरी जान, वरफाना गिरामी खसूसी नात आप समात फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनकी मज़ीद इल्म अमल में, इस आवाज़ में, इस मोहब्बत में बरकत पैदा फरमाए। इस दौरान मेरे इंतहाई मोहतरम मोहसन हज़रत अल्लामा मोहम्मद अवैस कादरी साहब इस आय से तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं और सभी में कल्ब से उनको खुशामदीद कहते हैं। और इस महफ़िल में ज़ीनत महफ़िल, रौनक महफ़िल हज़रत अल्लामा मौलाना नूर अली सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ फरमा है। हम उनको भी समीम कल्ब से खुशामदीद कहते हैं। हज़ूर सैयद आलम जान दो आलम तख्लीक वजह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सैयदा आमिना के हुजरे में जलवागरी हुई तो महराब काबा सैयदा के हुजरे की तरफ झुक गया। मुख्तसर ये कि ये काबा जिसकी तरफ सारी दुनिया मुंह करके नमाज पढ़ती है, वो सैयदा आमिना के हुजरे की तरफ क्यों झुका? सुन्नियों के इमाम ने इस बात की वजह बता दी। ये राज क्या था, इसके अंदर वजह क्या थी? काबे ने सैयदा आमिना के हुजरे की तरफ झुककर कायनात वालों को ये पैगाम दिया कि ऐ लोगों, सारी कायनात का काबा बैतुल्लाह है और काबे का काबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके हो, काबे का काबा देखो।